وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اس کی ضروریات کا وہ خود کفیل ہوتا ہے اور اس کے کام اس کے ذمہ کرم پہ ہوتے ہیں، کو ہو کے دیکھے اس کا۔ تو جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے راستے بناتا ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ الاشجعی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ میرا بیٹا سالم مشرکین کی قید میں ہے اور میں فاقوں کی حالت میں ہوں۔ تو فرمایا آل محمد کے پاس ایک سیر جو ہیں، بس اس کے علاوہ ہمارے پاس بھی کھانے کے لیے دنیاوی اسباب نہیں ہیں۔ کہا صبر کرو اور اللہ سے ڈرو اور لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت کے ساتھ پڑھو۔ یہ ایسا وظیفہ ہے، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے، اس میں سب سے کم درجے کی بیماری ہم اور غم ہے۔ یہ دکھوں کا مداوع ہے، مشکلات کا علاج ہے، اور یہ وظیفہ میرے حضور نے بتایا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے 5 چیزیں بتائی تھی، ان میں سے 5ویں چیز یہ تھی کہ ابو ذر کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ فرمایا عرش الہی کے نیچے ایک خاص خزانہ ہے، یہ وظیفہ وہاں سے آیا ہے۔ یہ زندگی میں معمول بنا لو، جب پھنس جاؤ مشکلات میں آ جاؤ تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، اللہ راستے کھولے گا۔ تو حضور نے 3 چیزیں فرمائی، اللہ سے ڈرو، صبر کرو اور کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں یہ عمل شروع کیا، ابھی گھر میں بیٹھا ہی تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی، تو میں اٹھا کہ دروازہ کھولوں دیکھوں کہ کون ہے۔ تو دروازہ کھولا، دیکھا میرا بیٹا کھڑا ہے اور اس کے پیچھے 100 اونٹ کھڑے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ تم اور یہ اونٹ؟ کہا مجھے موقع لگ گیا، میں ان کی قید سے بھاگ آیا اور آتے آتے ان کے 100 اونٹ بھی ہانک لایا ہوں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں۔ اس کے ہو کے تو دیکھو، اللہ اکبر، اللہ کے ہو جاؤ تو پھر وہ تمہاری ضرورتوں کا کفیل ہو جائے گا۔ فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ کسی شخص کو فقر و فاقہ آ جائے تو وہ لوگوں کو بتائے کہ میں آج کل بڑے مشکل حالات میں ہوں، ہر وقت لوگوں کو بتاتا رہے تو اس کی مشکل بڑھے گی، اس کی مشکلیں آسان نہیں ہوں گی اس طرح۔ اور اگر وہ اپنی اس مشکل کو کسی سے شیئر نہ کرے بلکہ مصلی بچھا کے اپنے رب سے کہے کہ مالک فقر و فاقہ آ گیا ہے اور اس کا علاج تیرے پاس ہے، اس مرض کا مداوع تیرے پاس ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا جلد یا بدیر اللہ اس کو مالا مال فرما دے گا۔ یہ بھی کبھی کر کے دیکھو، مشکل آ جائے، فاقہ آ جائے، مصیبت آ جائے، کسی سے نہ کہو، صرف اپنے رب سے کہو، پھر دیکھنا اس کی کرم نوازیوں کا می کیسے برستا ہے۔ فرمایا اللہ پر بھروسہ کرنے کا جو حق ہے اگر وہ تم ادا کر دو، وہ تمہیں ایسے رزق عطا کرے جیسے پرندوں کو عطا کرتا۔ ہم تو دکان پہ جانا ہوتا ہے، فیکٹری میں جانا ہوتا ہے، ہم اپنے کاروبار پہ جانا ہوتا ہے، نوکری پہ جانا ہوتا ہے، مزدوری پہ جانا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے کہاں آج صبح جانا ہے، لیکن پرندوں کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہاں جانا ہے، راس المال بھی نہیں ہوتا، لیکن صبح نکلتے ہیں، شام کو کبھی بھی خالی پیٹ نہیں آئے۔ بن توکل پنچھی اڑ دے، خرچ نہ پلے زیرا ہو۔ گھر سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر جو ان کی ضرورت ہوتی ہے اللہ وہ ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے، جو ضرورت ان کی ہوتی ہے۔ یہ شیر کتنا گوشت کھاتا ہے اللہ روز اسے دیتا ہے، یہ ہنس روزانہ سچے موتی کھاتے ہیں، اور آپ مارکیٹ میں لینے جائیں لاکھوں روپے لگا کے تولے ماشے کے حساب سے آپ خریدتے ہیں، پھر بھی آپ کو یقین نہیں ہوتا کہ یہ سچے ہیں یا 2 نمبر ہیں۔ اور ہنس دنیا پہ کروڑوں جانور پائے جاتے ہیں، روز کھاتے ہیں، صبح بھی، شام بھی، دوپہر بھی، پیٹ بھر کے کھاتے ہیں، اللہ روز انہیں عطا کر۔ کہا اس پہ بھروسہ تو کر کے دیکھو، وہ تمہاری ضرورتوں کا کفیل ہوگا، اس پہ بھروسہ کرو گے وہ تمہیں وہاں سے دے گا جہاں تجھے گمان بھی نہیں ہوگا۔ ارشاد فرمایا جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے، اور اللہ اس کو وہاں سے دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔
حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 اشخاص ایسے ہیں جن کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، اور فرمایا اگر لوگوں کے سست پڑ جانے کا اندیشہ نہ ہو تو اے عمر میں تجھ کو کہوں کہ یہ بات گلی اور بازاروں میں لوگوں کو بتا دو۔ اور پھر حضور نے ان 4 اشخاص کا تذکرہ کیا۔ ایک وہ شخص جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، دوسرا وہ شخص جس کی اولاد زیادہ ہے ذرائع آمدنی تھوڑے ہیں لیکن وہ اپنی اولاد کے پیٹ میں لقمہ حرام نہیں جانے دیتا۔ جب ذرائع آمدنی زیادہ ہوں اور پھر حرام سے بچنا یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے، لیکن جب ذرائع آمدنی بھی تھوڑے ہوں اور اولاد بھی زیادہ ہو تو پھر حرام سے بچنا یہ بڑا مشکل اور آزمائش کا مرحلہ ہوتا ہے۔ تو جو اس موقع میں رزق حرام سے بچا، قیامت کے دن حضور کے فرمان کے مطابق جنت میں جانے سے اسے کوئی شے نہیں روک سکتا۔ اور ہم صحابہ کی زندگیاں دیکھتے ہیں، فجر کی نماز ہوتی ہے، ایک صحابی جلدی سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ ایک دن آقا کریم نے پوچھا کہ ابو درداء کیا بات ہے؟ تو حضرت ابو درداء نے عرض کی حضور آپ جانتے ہیں آج کل مدینے میں کھجوریں پکنے کا موسم ہے اور سحری کے وقت ٹھنڈی ہوائیں مدینے کی سرزمین کو سلام کرنے بھی آتی۔ میرے ہمسائے کے صحن میں ایک اونچا لمبا درخت ہے کھجور کا جس کا جھکاؤ میرے گھر کی سمت ہے، اور جب ہوا چلتی ہے تو اس سے کھجوریں ٹوٹ کے میرے ویڑے میں گر پڑتی ہیں۔ میں جلدی جلدی اس لیے چلا جاتا ہوں کہ بچوں کے اٹھنے سے قبل وہ کھجوریں اٹھا کے ان کے گھر میں پھینک دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بچہ کوئی کھجور اٹھا کے اپنے منہ میں ڈال لے۔ یہ صحابہ کا مزاج۔ اور ہماری سڑک سے گنے کی ٹرالی گزر کر تو دیکھیں، ہم بچے کو شاباش دیتے ہیں کہ بڑا دلیر نکلا ہے۔ جس کو آج آپ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کل بڑا ہو کے ڈاکو بنے گا، کل بڑا ہو کے راہزن اور لٹیرا بنے گا۔ اولاد کی تربیت کے باب میں یہ بات ہے کہ اگر وہ گناہ کا ارتکاب بچپن میں بھی کرتے ہیں تو ان کی وہاں حوصلہ شکنی کی جائے تاکہ ان کے دل میں گناہ سے نفرت پیدا ہو جائے۔ تو حضرت ابو درداء نے عرض کی حضور میں اس لیے جلدی چلا جاتا ہوں کہ ہمسائے کے گھر سے جو کھجور کا درخت ہماری سمت جھکا ہوا ہے اس کی کھجوریں جو گرتی ہیں میں ان کو اٹھا کے ان کے صحن میں پھینک دوں تاکہ کہ میرا بچہ وہ کھجور اپنے اندر نہ لے لے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں آئے، صدقے کی کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، بچے تھے، ایک کھجور اٹھا کے انہوں نے اپنے منہ میں ڈال لی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے آگے بڑھے اور ان کے حلق میں انگلی ڈال کر حضور نے کہا کہ اس کو نکالو باہر اور اندر سے کھجور باہر نکلوا دیں۔ میں اور آپ اپنے رزق پر اگر غور کر لیں اور اپنے رزق کی حلت کا سامان کر لیں تو عبادت کی لذت نصیب ہو جائے۔ تیسرا وہ شخص کہ جس نے ایسی سچی توبہ کی کہ دوبارہ گناہ کی طرف جانا اتنا مشکل ہے جس طرح تھن سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ اندر نہیں جا سکتا۔ اور چوتھی وہ عورت جس نے اپنی ساری محبتیں اپنے خامد پہ نچھاور کر دی اور اس حال میں مری کہ اس کا خامد اس پہ راضی تھا، اس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں ہو۔ کسی اور آیت پہ گفتگو کرنے کا ارادہ لے کے حاضر ہوا تھا، لیکن محترم قاری صاحب نے جس محبت بھرے انداز میں سورہ زمر کی یہ آیات تلاوت کی تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کیوں آج اس عنوان سے گفتگو نہ کی جائے۔ اور جب وہ نعت شریف پڑھ رہے تھے اور نعت شریف کا ایک شعر ایسا تھا کہ اس وقت میرا جی یہ چاہ رہا تھا کہ اس عنوان سے گفتگو کی جائے، تو چونکہ درس قرآن مجید ہے میں نے انہی آیات کو آج کی گفتگو کا موضوع بنایا۔ چند باتیں اس پہ گوش گزار کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے۔ دنیا پر جن لوگوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے گزارا اور دنیا میں اپنے آپ کو تقوی کے نور سے مزین کیا،
کل قیامت کے دن جب وہ گروہ در گروہ حاضر ہوں گے تو ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. وہ کیسا منظر ہوگا؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان آیات کے اندر اس منظر کو بیان فرمایا ہے. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے، تقوی اختیار کرتے تھے، وہ قیامت کے دن جنت کی طرف گروہوں کی شکل میں جائیں گے. گروہ در گروہ جنت کی طرف روانہ ہوں گے، ان کے قافلے رواں دواں ہوں گے. حتی اذا جاؤوہا، یہاں تک کہ وہ جب جنت کے دروازے کے قریب آئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وفتحت ابوابها، اور ان کے لیے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور دروازے کھول کے ان کو داخلے کی اجازت ہوگی. بس نہیں، وقال لهم خزنتها سلام، جو داروغہ جنت ہوگا وہ ان کو کہے گا تم پر سلامتیاں نازل ہوں، ان کو سلامی دے گا. سلام علیکم طبتم، تمہارے اوپر سلامتیاں ہو، تم نے زندگی خوب اچھے انداز سے گزاری. طبتم، تم خوب رہے، اچھی زندگی تم نے گزاری. فادخلوها خالدین، اب آ جاؤ اس جنت میں ہمیشہ رہنے کے لیے. وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، اور یہ جنتی جب جنت کی نعمتوں کو دیکھیں گے، اس میں داخل ہوں گے تو کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر، کہیں گے سب خوبیاں اللہ کے لیے جس نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا، جس نے جو وعدہ دیا تھا وہ پورا کر دکھایا. وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور ہمیں اس زمین کا وارث بنایا. نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ، ہم جنت میں رہیں، حیث نشاء، جہاں ہم چاہیں. فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، تو کیا ہی اچھا ثواب کام کرنے والوں کا ہے، عمل کرنے والوں کا کتنا اچھا ثواب ہے کہ اللہ کی رحمتیں ان کو نصیب ہوں گی. وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اور اے مخاطب تو دیکھے گا فرشتوں کو کہ وہ عرش الہی کے آس پاس حلقہ بنائے بیٹھے ہیں. یہ منظر بھی تیری آنکھیں دیکھیں گی. کیا کرتے ہیں؟ یسبحون بحمد ربہم، وہ اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بولتے ہیں. وقضی بینہم بالحق، اور لوگوں میں سچا فیصلہ فرما دیا گیا. وقیل الحمد للہ رب العالمین، اور کہا جائے گا سب خوبیاں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، رب ہے. یہ تمام مضمون پر تو گفتگو ممکن نہیں اس تھوڑے وقت میں. دو ایک باتوں پہ گفتگو آپ کے گوش گزار کر کے اپنی معروضات کو، گفتگو کو سمیٹوں گا. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ، اور وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے تھے، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ان کو چلایا جائے گا. الی الجنت زمرا، جنت کی طرف گروہ در گروہ، وہ گروہوں کی شکل میں جنت میں جائیں گے. چونکہ تقوی کی بنیاد پہ جو دوستیاں ہوں گی وہ قیامت کے دن قائم رہیں گی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ گوڑے یار، خلیل کہتے ہیں جگری یار کو، گوڑے یار کو، گوڑے یار قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. الا المتقین، لیکن جن کی دوستی تقوی کی بنیاد پر ہوگی وہ قیامت کے دن بھی قائم رہیں گے. اس لیے تقوی کی بنیاد پر قائم ہونے والی دوستی جب قائم رہے گی تو وہ یار کٹھے جنت میں جائیں گے. اور اس مضمون کو یہاں بیان فرمایا گیا. زمرہ، گروہ در گروہ، ٹولیوں کی شکل میں. اللہ اکبر، کیسی یہ ٹولیاں ہوں گی؟ اہل محبت کی ٹولیاں ہوں گی، پیار والوں کی ٹولیاں ہوں گی، الفت والوں کی ٹولیاں ہوں گی. اللہ اکبر. حتی اذا جاؤوہا وفتحت ابوابہا، اور یہ ٹولیوں کی شکل میں جنت میں جا رہے ہوں گے، جنت کے دروازے ان کے لیے کھول دیے گئے ہوں گے. اور جو داروغہ جنت ہے وہ ان کو سلامی پیش کرے گا. سلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتیاں نازل ہوں. کس بات پہ؟ طب تم نے زندگی اچھے انداز سے گزاری.
اللہ فادخلوها خالدین، اب اس میں رہو اور ہمیشہ رہو، تمہیں یہاں سے نہیں نکالا جائے گا۔ تو زندگی اللہ کی رضا کے لیے جس شخص نے اچھے انداز میں گزار دی، دنیا پر گو مشکلات اس نے سہی، لیکن قیامت میں اللہ پورا پورا صلہ عطا فرمائے گا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 اشخاص ایسے ہیں جن کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی، اور فرمایا اگر لوگوں کے سست پڑ جانے کا اندیشہ نہ ہو تو اے عمر میں تجھ کو کہوں کہ یہ بات گلی اور بازاروں میں لوگوں کو بتا دو۔ اور پھر حضور نے ان 4 اشخاص کا تذکرہ کیا۔ ایک وہ شخص جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، دوسرا وہ شخص جس کی اولاد زیادہ ہے ذرائع آمدنی تھوڑے ہیں لیکن وہ اپنی اولاد کے پیٹ میں لقمہ حرام نہیں جانے دیتا۔ جب ذرائع آمدنی زیادہ ہوں اور پھر حرام سے بچنا یہ بھی بہت بڑی سعادت ہے، لیکن جب ذرائع آمدنی بھی تھوڑے ہوں اور اولاد بھی زیادہ ہو تو پھر حرام سے بچنا یہ بڑا مشکل اور آزمائش کا مرحلہ ہوتا ہے۔ تو جو اس موقع میں رزق حرام سے بچا، قیامت کے دن حضور کے فرمان کے مطابق جنت میں جانے سے اسے کوئی شے نہیں روک سکتا۔ اور ہم صحابہ کی زندگیاں دیکھتے ہیں، فجر کی نماز ہوتی ہے، ایک صحابی جلدی سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ ایک دن آقا کریم نے پوچھا کہ ابو درداء کیا بات ہے؟ تو حضرت ابو درداء نے عرض کی حضور آپ جانتے ہیں آج کل مدینے میں کھجوریں پکنے کا موسم ہے اور سحری کے وقت ٹھنڈی ہوائیں مدینے کی سرزمین کو سلام کرنے بھی آتی۔ میرے ہمسائے کے صحن میں ایک اونچا لمبا درخت ہے کھجور کا جس کا جھکاؤ میرے گھر کی سمت ہے، اور جب ہوا چلتی ہے تو اس سے کھجوریں ٹوٹ کے میرے ویڑے میں گر پڑتی ہیں۔ میں جلدی جلدی اس لیے چلا جاتا ہوں کہ بچوں کے اٹھنے سے قبل وہ کھجوریں اٹھا کے ان کے گھر میں پھینک دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بچہ کوئی کھجور اٹھا کے اپنے منہ میں ڈال لے۔ یہ صحابہ کا مزاج۔ اور ہماری سڑک سے گنے کی ٹرالی گزر کر تو دیکھیں، ہم بچے کو شاباش دیتے ہیں کہ بڑا دلیر نکلا ہے۔ جس کو آج آپ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کل بڑا ہو کے ڈاکو بنے گا، کل بڑا ہو کے راہزن اور لٹیرا بنے گا۔ اولاد کی تربیت کے باب میں یہ بات ہے کہ اگر وہ گناہ کا ارتکاب بچپن میں بھی کرتے ہیں تو ان کی وہاں حوصلہ شکنی کی جائے تاکہ ان کے دل میں گناہ سے نفرت پیدا ہو جائے۔ تو حضرت ابو درداء نے عرض کی حضور میں اس لیے جلدی چلا جاتا ہوں کہ ہمسائے کے گھر سے جو کھجور کا درخت ہماری سمت جھکا ہوا ہے اس کی کھجوریں جو گرتی ہیں میں ان کو اٹھا کے ان کے صحن میں پھینک دوں تاکہ کہ میرا بچہ وہ کھجور اپنے اندر نہ لے لے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں آئے، صدقے کی کھجوروں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، بچے تھے، ایک کھجور اٹھا کے انہوں نے اپنے منہ میں ڈال لی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے آگے بڑھے اور ان کے حلق میں انگلی ڈال کر حضور نے کہا کہ اس کو نکالو باہر اور اندر سے کھجور باہر نکلوا دیں۔ میں اور آپ اپنے رزق پر اگر غور کر لیں اور اپنے رزق کی حلت کا سامان کر لیں تو عبادت کی لذت نصیب ہو جائے۔ تیسرا وہ شخص کہ جس نے ایسی سچی توبہ کی کہ دوبارہ گناہ کی طرف جانا اتنا مشکل ہے جس طرح تھن سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ اندر نہیں جا سکتا۔ اور چوتھی وہ عورت جس نے اپنی ساری محبتیں اپنے خامد پہ نچھاور کر دی اور اس حال میں مری کہ اس کا خامد اس پہ راضی تھا، اس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ تو دنیا کے اوپر مشکلات سہیں، دنیا کے اوپر اذیتیں سہیں، لیکن کل قیامت کے دن مالک ان کو بدلہ عطا فرمائے گا۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، وہ جائیں گے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اور تقوی احتیاط سے زندگی گزارنے کا نام ہے۔ تقوی کے بارے میں علماء کے مختلف اقوال موجود ہیں، لیکن خلاصہ یہ ہے زندگی اس احتیاط سے گزاری جائے، اللہ اکبر، کہ انسان کے دامن سے کوئی گناہ نہ لگنے پائے۔ حضرت امام ابو نعیم الاصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حلیہ کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے
کہ تقوی یہ ہے کہ انسان اللہ کو یاد کرے، بھولے نہ، اس کی فرما برداری کرے، نافرمانی نہ کرے، اور اس کا شکر کرے، ناشکری نہ کرے۔ اگر یہ چیزیں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو وہ اس زمرے میں آ جاتا ہے جس کا نتیجہ جنت کے اندر جانے کا سبب بنتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے جس کو امام ترمذی نے نقل کیا ہے کہ ایک دن حضور تشریف فرما تھے، فرمایا کہ کوئی ہے کہ جس کو میں نصیحت کروں اور وہ اس پہ خود عمل کرے یا ایسے لوگوں تک پہنچائے جو اس پہ عمل کرے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی حضور میں ہوں، آپ مجھے وہ نصیحتیں کریں۔ تو حضور نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور نے 5 نصیحتیں مجھ کو گنوائیں۔ فرمایا گناہوں سے بچو، تم سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ دوسری بات فرمائی اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، تم سب سے زیادہ غنی بن جاؤ گے۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، تم کامل مومن بن جاؤ گے۔ اور پھر فرمایا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے مومن بھائی کے لیے پسند کرو، کامل مسلمان بن جاؤ گے۔ اور پھر فرمایا زیادہ ہنسا نہ کرو، اس سے دل مردہ ہوتا ہے۔ فرمایا یہ 5 وصیتیں اللہ کے رسول نے مجھ کو گنوائیں۔ انسان گناہ کو ترک کرے، علماء نے کہا یہ تقوی ہے۔ اور حضور نے ان نصیحتوں میں پہلی نصیحت جو ہے وہ گناہ سے بچنے کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا کہ گناہ سے بچا جائے۔ نیکی کرنی، اچھائی کرنی بہت بڑی دولت ہے، لیکن گناہ سے بچنا عادت ہے، کیونکہ گناہ کرنے سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور تقوی اللہ کی ناراضگی سے بچنے کا نام ہے۔ تقوی کے بارے میں علماء کرام نے اور بھی روایات، مختلف اقوال بزرگوں کے بیان کیے ہیں کہ انہوں نے تقوی کی دولت اختیار کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنایا اور اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی رضا کے لیے گزارا۔ آج ان کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور فرشتے ان کو سلام علیکم کہہ رہے ہیں اور ان کی سابقہ زندگی پر آفرین کر رہے ہیں کہ تم نے اچھی زندگی گزاری، کہ کفاف تھوڑا تھا، ذرائع آمدنی کم تھے، اولاد زیادہ تھی، جس منصب پہ تم بیٹھے تھے تم اپنے وسائل کو بڑھا سکتے تھے، لیکن اس میں آمیزش ہوتی حرام کی، لیکن روکھی سوکھی تم نے کھا لی، اور زندگی کی مشکل گھاٹیوں سے تم نے گزر کے یہاں تک اپنا پہنچاؤ کیا۔ آج اللہ کی رحمتیں بڑھ کے تمہارا استقبال کر رہی۔ یہ ہے بڑا مشکل کام آج کل بالخصوص، جبکہ دوڑ لگی ہوئی ہے، ہر شخص ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی خواہش کے اندر حلال حرام کی تمیز چھوڑے ہوئے ہیں، اور بات کسی سے کرو تو ہر کوئی یہ کہتا ہے جی کیا کریں، پیٹ کے لیے لگے ہوئے ہیں۔ پیٹ تو 2 روٹیاں صبح مانگتا ہے، 2 شام کو مانگتا ہے، 2 دوپہر کو مانگتا ہے۔ پیٹ کا اتنا لمبا چوڑا مطالبہ نہیں ہے، صرف ہم 2 دنی 4 کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ جو بندہ جہاں ہے وہاں وہ راضی نہیں ہے۔ اور اس حدیث کا جو دوسرا ٹکڑا ہے، حضور کی جو دوسری نصیحت، اس میں یہ فرمایا گیا اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، سب سے بڑے غنی ہو جاؤ گے۔ غنا دل کی بے نیازی کا نام ہے، تو جتنی مرضی دولت اور پھر بھی طلب ہو تو پھر تو انسان اس طلب میں جل رہا ہے، اطمینان مل ہی نہیں رہا۔ لیکن کفاف تھوڑا ہے، ذرائع آمدنی تھوڑے ہیں، اس سوکھی روٹی پر بھی صبر ہے، قناعت ہے، تو جو لطف اس دسترخوان پہ بیٹھ کر کھانے کا ہے وہ 5 سٹار ہوٹلوں میں کھانے کا بھی نہیں ہے۔ تو یہ حضور کا جملہ کتنا خوبصورت ہے۔ اور اگر نہیں ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہوں گے تو کیا کریں گے؟ حدیث میں آتا ہے جب بچہ شکم مادر میں 120 دن کا ہوتا ہے تو فرشتہ آ کے 4 چیزیں لکھ جاتا ہے، ان میں سے ایک چیز اس کا رزق ہے کہ ساری زندگی میں اس کو کتنا رزق ملے گا۔ اب جتنا لکھا گیا ہے الٹی چھلانگے بھی لگائے اس سے زائد نہیں ملے گا، اور جب لکھا گیا ہے اس سے پہلے نہیں ملے گا۔ تو پھر اس رزق کے لیے اٹینشن کی ضرورت کیا ہے؟
رزق کے لیے کام کرے، محنت کرے. شاید میں نے کسی درس قرآن میں اس حوالے سے بات کی تھی. حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ ایک شخص جنگل میں گیا، اس نے دیکھا ہے کہ ایک لومڑی ہے جس کے ہاتھ پاؤں ہی نہیں ہے. سوچنے لگا مالک اسے رزق کیسے دیتا ہوگا. تو درخت پہ چڑھ کے بیٹھ گیا. تھوڑی دیر کے بعد شیر آیا، اس نے شکار کیا اور پس خوردہ چھوڑ کے چلا گیا. وہ رینگتی رینگتی آگے بڑھی اور پس خوردہ کھا کے پیٹ بھر لیا. اب اس نے کہا کہ جب اس لومڑی کو اللہ عطا فرماتا ہے میں تو اس کا بندہ ہوں، میں کیوں محنت کروں. اس نے محنت چھوڑ دی. ایک دن فاقے سے کاٹا، دوسرا دن فاقے سے کاٹا، تیسرے دن جب حالت غیر ہونے لگی تو آواز آئی بندے میں لومڑی کو بغیر کسی محنت کے دے سکتا ہوں، تجھے نہیں دیکھ سکتا، تجھے بھی عطا کر سکتا ہوں لیکن لومڑی نہ بن، شیر بن. خود کما اور اوروں کو بھی کھلا، نہ کہ لومڑی کی طرح جو ہے وہ بن کے بیٹھ جائے. یہ بھی حکم ہے محنت کرنے کا، لیکن محنت کرنے کا، سعی کرنے کا حکم ہے، اٹینشن لینے کا حکم نہیں ہے. ہماری ذمہ داری نہیں، ہمارا کام ہے کام پہ چلے جانا. دیکھو نا، آپ کسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے وہاں کام کی، تو آپ مزدوری کرتے ہیں یا کوئی کام کرتا ہے، مالک بیل دے کے آپ کو بلا لیتا ہے دفتر میں، 2 گھنٹے وہاں بٹھائے رکھتا ہے. آپ کو پریشانی ہونی چاہیے کہ وہاں کام جو ہے وہ نہیں ہو رہا. آپ کو کیا غرض؟ جس نے کام پہ لگایا اس نے بلایا. مجھے تو مہینے کے بعد پوری تنخواہ ملے گی چاہے 7 دن بٹھائے رکھے. تو اٹینشن نہیں ہوتی کہ 8 گھنٹے میرے پورے ہونے ہیں. جس رب نے رزق لکھا ہے وہ کہتا ہے چھوڑ کاروبار، حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، آجا اب میری چوکھٹ پہ آجا، رات پڑ گئی اب سو جا، اب کام نہ کر. جس نے لکھا ہے، جس نے کام پہ لگایا ہے، وہ کہتا ہے اب جمعے کی اذان ہو گئی ہے، اب کاروبار وازر البیع، اب چھوڑ دے کاروبار. تو اب جس نے کام پہ لگایا وہی تو بلا رہا ہے، اور ہم کہتے ہیں تیرے بلانے پہ نہیں آئیں گے. تو مالک بلائے اور بندہ دفتر میں نہ جائے تو وہ فیکٹری سے نکالے گا کہ نہیں؟ یا حالات کشیدہ ہو جائیں گے کہ نہیں؟ اٹینشن بنے گی کہ نہیں؟ تو اگر آسودہ رہنا ہے، فیکٹری میں کام بھی کرنا ہے، تو پھر مالک سے بنا کے رکھنی ہوگی نا. اگر رزق اس کا کھانا ہے اور اس کی نہیں ماننی تو پھر اٹینشن تو ہوگی. پھر کہا جائے گا جی رزق بڑا ہے سکون نہیں ہے، پتہ نہیں کسی نے تویز ڈال دی ہوئے ہے، کسی عمل نے جادو کر دیا ہوا ہے، پھر مصیبت بنی ہے. لیکن اگر اس کی مان لیں، جب کہتا ہے کام پہ جاؤ کام پہ چلے جاؤ، اور جب کہتا ہے مسجد میں آ جاؤ مسجد پہ آ جاؤ، اور جب کہتا ہے اب سو جاؤ اس وقت سو جاؤ، کہتا ہے اب تہجد ہوگی اٹھ کے مصلی بچھا لو، مصلی بچھا لو. جو کہتا جائے کرتے رہو، تمہیں ٹینشن نہیں ہوگی، زندگی کی بہاریں نصیب ہو جائے. حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ، تم غنی بن جاؤ گے، تم گداگر نہیں رہو گے، تم گداگر نہیں رہو گے، غنی بن جاؤ گے، کروڑ پتی ہو کر بھی کمینے نہیں ہوگے. تمہاری جیب میں کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن غنا کی سلطنت کے بادشاہ ہوگے. اس کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ. اور مجھے واصف علی واصف کا اچانک جملہ یاد آ گیا. اس نے بڑی خوبصورت ایک بات کہی. اس نے کہا اللہ اور اپنی رضا میں فرق کا نام غم ہے. اللہ کی رضا میں اور اپنی رضا میں فرق کا نام غم ہے. جو اللہ کی رضا ہے بندہ کہتا ہے نہیں یہ نہیں صحیح، تو غم بن گیا. تو جب بندہ اللہ کی رضا میں اپنی رضا گم کر لے تو پھر غم نہیں رہتا. جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں، پھر وہ اس حال کے اندر راضی ہو جاتا ہے، ان دکھوں کے اندر اسے لذت آتی ہے. وہ کہتا ہے میرا مالک مجھے یہاں رکھنا چاہتا ہے، میں آگے کیوں جاؤں. تو جہاں مالک کی مرضی ہے بندہ وہاں رہتا ہے. تو آج ہر بندہ ٹینشن میں، ہر بندہ مشکلات میں ہے، ہر بندہ بھاگ رہا ہے، محنت کر رہا ہے. میں اس محنت کا انکار نہیں کرتا، یہ بات ذہن میں رکھیں. شریعت میں اس کا انکار نہیں کیا، انسان کو سعی کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت کیا ہے؟ جس طرح بندے کو موت تلاش کرتی ہے، روایات میں آتا ہے اس طرح بندے کو رزق تلاش کر لیتا ہے. تو جو رزق قسمت میں لکھا ہوا ہے وہ بندے کو مل کے رہے گا. شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں ایک بندے نے ایسی ہی کوئی روایات سنی، کہنے لگا جب میں محنت ہی نہیں کروں گا تو مجھے کیسے ملے گا. اس نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ دیا اور ایک غار میں جا کے بیٹھ گیا. اور غار بھی کوئی تاریخ تھی، وہاں کسی کا گزر بھی نہیں تھا. 2 4 5 دن گزر گیا تاکہ بے ہوشی پڑنے لگی. ایک قافلہ وہاں سے گزرا، غار میں انہوں نے جھانکا، دیکھا کہ ایک انسان ہے اور ادم ہویا ہے.
انہوں نے جا کے دیکھا، غور کیا، یہ تو بھوک سے مر رہا ہے۔ انہوں نے کھانا لا کے اس کے سامنے رکھا، اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا جب میں کچھ نہیں کروں گا تو وہ کیسے دے گا؟ انہوں نے کھانا بھی پیش کیا، اس نے انکار کر دیا۔ وہ بولنے کی سکت بھی نہیں ہے، یہ سمجھے کہ بیچارہ بہت زیادہ بیمار ہے، اور یہ کھانا کھانے کی سکت بھی نہیں ہے۔ کوئی نرم چیز بناؤ اس کے لیے، کوئی دلیا وغیرہ، کوئی ایسی چیز اس کے لیے انہوں نے تیار کی وہاں قافلے والوں نے، اور جا کے اس کو پیش کی۔ اس نے پھر بھی سر پھیر دیا، کہا بیچارہ اتنا مجبور ہے، اسے یہ بھی نہیں کھایا جاتا۔ انہوں نے زبردستی جو وہ چمچ میں ڈال کے اس کے منہ کے قریب کی، اس نے دانت بند کر لیے زور سے، کہ جب میں ہی نہیں کچھ کروں گا تو کیسے میرے مقدر کا میرے پیٹ میں پہنچے گا؟ یہ دل میں تھا، اور زور سے دانت بند کر دیے۔ شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ انہوں نے چمچی کے ایک کونے کو نا اس کے دانت میں جہاں سوراخ ملا وہاں ڈال کر تو زور سے انہوں نے کھولا منہ کو، اور اندر حلوہ ڈالا، اور جب منہ کے اندر حلوہ گیا تو اس کو ہنسی آ گئی، کہا مالک جو میرے مقدر کا ہے وہ مجھے مل کے رہے۔ تو یہ کہاوتیں بزرگوں نے جو بیان کی ہیں ہماری زندگی کو آسودہ بنانے کے لیے کی ہیں۔ ہم اپنے مقدر میں جو پاتے ہیں، میرے مقدر میں یا آپ کے مقدر میں جو لکھا ہوا ہے، یہ پکی بات ہے، اس سے زائد تو نہیں مل سکتا۔ اب اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم حرام ذرائع کیوں اختیار کریں؟ ہم کام پہ جائیں درود پڑھتے ہوئے، ہم کام پہ جا رہے ہیں، کہاں سے آئے گا، کیا ہوگا، کیا اس کی ٹینشن کیا؟ ہم کام پہ جا رہے ہیں اور نبی پہ درود پڑھ رہے ہیں، بس ہم کام پہ جا رہے ہیں استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں، اللہ رزق دے گا۔ سورہ نور اٹھا کے دیکھیے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، استغفار کرو، بے شک وہ معاف فرمانے والا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ آسمان سے موسلا دار بارش بھیجے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تم کو مال بھی دے گا، بیٹے بھی دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور وہ تمہارے لیے جنتیں اور باغ بنا دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، آگے فرمایا کیا ہو گیا تمہاری نظر میں اللہ کا وقار نہیں رہا؟ یعنی جس سے مانگنا ہے اس سے مانگ نہیں رہے، اور جو دیتا نہیں اس کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہو۔ جب سحری کا وقت ہوتا ہے نا، سحری کا وقت، تو اللہ کی رحمتیں قریب آ جاتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، آواز آتی ہے، حل من مسترزقن، کوئی رزق مانگنے والا ہے میں اس کی جھولی بھر دوں۔ حل من مستغفرن، کوئی بخشش مانگنے والا ہے میں اس کے گناہ معاف کر دوں۔ تو اس وقت اللہ کی رحمتیں آواز دے رہی ہوتی ہیں کہ کوئی رزق مانگنے والا ہو تو میں اس کی جھولی بھر دوں، میں اس کی جھولی بھر دوں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ جب وہ کہہ رہا ہوتا ہے اس وقت ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ جب آواز آ رہی ہوتی ہے، تمہیں ٹینشن ہے، بیٹی کی شادی کرنی ہے، مسئلہ ہے، جہیز نہ دیا تو بیٹی کو تانے ملیں گے، مسئلے تو ہیں اس دور میں، اس کا انکار تو نہیں ہے۔ دن رات جو دوڑ لگی ہے اس کے سبب بھی ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ بھائی فیکٹری میں اوور ٹائم کیوں لگا رہے ہیں، انہیں پتا ہے کہ میں نے اپنی بہن کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں۔ اور ہمارا معاشرہ جو ہے قرآن کو چھوڑ کے جہنم بنا ہوا ہے۔ آج بیٹے والا مطالبہ کرتا ہے کہ جو ہے مجھے یہ دیا جائے، مصیبت تو بنی ہوئی ہے، لیکن اب کیا کیا جائے، اس کے لیے ٹینشن موجود ہے، لیکن ہم ذرائع استعمال کرتے ہیں، اس کے لیے محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن جو دینے والا ہے جب وہ پکار رہا ہے اس وقت کیوں سوئے ہوئے ہیں؟ وہ کہتا ہے کوئی رزق مانگنے والا ہے تو جھولی پھیلائے، میں اس کی جھولیاں بھر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے حضور جب بندہ طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں میں اپنی رحمتوں کی برسات کر دیتا ہے۔ تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی کہ انسان کو اگر اللہ کی تقسیم پہ رضا نصیب ہو جائے تو پھر وہ سب سے بڑا، حضور نے فرمایا، غنی بن جائے گا۔ اس کے لیے زندگی کی مشکل ختم ہو جائے گی، ورنہ کروڑوں اربوں کھربوں روپے بھی ہوں لیکن اس کو تسکین قلب نصیب نہیں ہوگی۔ اور جب بندہ اللہ کی رضا پہ راضی ہوگا بس اس کو زندگی میں بہاریں نصیب ہو جائیں گے۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں ایک شخص کو، ہمارا پیر بھائی بھی ہے، وہ بہت اعلیٰ عہدے پہ براجمان تھا وہ، لیکن اس محکمے میں حالات ایسے تھے، وہ ایسے چکر میں آ گیا کہ اس کو وہ کام چھوڑنا پڑا۔ اب وہ لوہے کی ڈھلائی والی بھٹی پہ کام کرتا ہے اور تقریباً 20-25 کلومیٹر کے قریب فاصلہ ہے جو سائیکل پہ آتا جاتا ہے۔ تو میں نے ایک دن اسے پوچھا، میں نے کہا کہ اچھی ٹھاٹ باٹ کی نوکری تھی اور آپ نے چھوڑ کے
اس کو اختیار کر لیا. اب صبح جاتے ہو، آج کل سردیاں بھی ہیں، نہر کا کنارہ ہے جہاں چل کے اسے جانا پڑتا ہے، تو مشکل تو بڑی ہوتی ہوگی. کہنے لگا اس میں اللہ نے میرے لیے لذتیں ہی بڑی رکھ دی، اور اللہ تعالیٰ اس کو زندگی عطا فرمائے. انسان جب اللہ کی رضا کے لیے کسی کام کا آغاز کرتا ہے اور گناہ کو چھوڑتا ہے، اللہ اس کے نیک کام کے اندر برکت ڈال دیتا ہے. کثرت اور چیز ہے، برکت اور چیز ہے. بہت سارے لوگ ہیں کثرت رکھتے ہیں لیکن برکت نہیں رکھتے، اور بہت سارے لوگ ہیں برکت کی دولت سے مالا مال ہیں، اور برکت تھوڑے میں پڑ جائے تو برکت جب مالک ڈال دے تو پھر بندے کے لیے پریشانی ختم ہو جاتی ہے. اور آج ہمارے کٹھن حالات پیدا ہوئے، یہ کیوں ہوئے ہیں؟ اس کی ایک اور وجہ ہے جو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. امام خبیری نے اس روایت کو نقل کیا. حضور فرمایا سیاتی زمان علی امتی یفرون من العلماء والفقہاء فیبتلیہم بثلاث. میری امت پہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ علماء اور فقہا کی صحبت سے دور بھاگنا شروع ہو جائیں گے. فَيَبْتَلِيهِمْ بِثَلَاثٍ، تو اللہ تعالیٰ ان کو 3 طرح سے آزمائے گا. جب لوگوں کی حالت یہ ہوگی کہ اچھے لوگوں کی سنگت صحبت اختیار کرنا چھوڑ دیں گے، 3 آزمائشیں ان پہ نازل ہوں گی. پہلی آزمائش یہی جس کے لیے آج کے مضمون کا سارا رخ ہی مڑ گیا، لیکن چلو یہ بھی ضروری باتیں میں آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں. یرفع البرکۃ من کسبہم، پہلی بات یہی کہ ان کے کسب سے، کاروبار سے، مال سے برکت اٹھا لی جائے گی. پہلی نحوست علماء کی صحبت سے دور بھاگنے کی وجہ سے ان کو جو ملے گی. دوسری نحوست، ان کے اوپر ظالم حکمران مسلط کر دیے جائیں گے. اور تیسری نحوست اور بڑی خطرناک، وَيَخْرُجُونَ مِنَ الدُّنْيَا بِغَيْرِ الْإِيمَانِ، اور دنیا سے بغیر ایمان کے اٹھ جانے کا اندیشہ ہو. اور آج دیکھ لیں، یہ بات بھی درست ہے کہ آج وہ علماء کم ہیں جن علماء کی صحبت میں بیٹھ کے اللہ کا قرب ملتا ہے. میں جوہر آباد میں گفتگو کر رہا تھا تو وہ بات کو گفتگو تھی، تو ایک وکیل صاحب کہنے لگے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں ہم اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں، لیکن ان علماء کو کہاں سے ڈھونڈیں جن کی صحبت غنیمت ہوتی ہے اور جن کے دم سے انسان کو اللہ کا قرب ملتا ہے. آج تو گداگر اور دکاندار ہمیں مل رہے ہیں. تو میں انہیں اسے 2 لفظی جواب دیا. میں نے کہا تمہیں پتا ہے مٹھائی کس دکان سے اچھی ملتی ہے، کپڑا کس دکان سے اچھا ملتا ہے؟ سارا شہر چھوڑ کے وہاں جاتے ہو کہ نہیں؟ یہی نہیں پتا کہ دین اچھا کہاں سے ملتا ہے. حضور کی امت کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ قیامت تک اس امت میں اہل حق موجود رہیں گے. حضور کی امت کی جو خصوصیات ہیں ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے، قیامت تک اس امت میں اہل حق موجود رہیں گے، گو تھوڑے رہ جائیں. لیکن چونکہ ہم شیطان کے پھندے میں آ جاتے ہیں، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک دکاندار سے دھوکہ کھا لیں اور پھر دوبارہ کہیں کہ ہم کپڑے پہنتے ہی نہیں. ایک ہوٹل سے دھوکہ کھا لیں تو کہہ لیں ہم کھانا کھاتے ہی نہیں. یہ سارے فراڈی ہوتے ہیں. ایک دکاندار سے دھوکہ کھائیں گے، دوسرے کے پاس جائیں گے، دوسرے سے دھوکہ کھائیں گے، تیسرے کے پاس جائیں گے. لیکن یہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی ایسے شخص کے پاس چلے جاتے ہیں جو دین کے نام پہ کاروبار کر رہا ہوتا ہے، اور پھر جب اس سے ہم ڈسے جاتے ہیں ہم سارے طبقے سے بدزن ہو جاتے ہیں. شاید ہم دین کو اتنی ضرورت نہیں سمجھتے جتنی کپڑے کو سمجھتے ہیں، جتنی کھانے کو سمجھتے ہیں. 100 جگہ سے بھی دھوکہ کھائیں ہم سمجھتے ہیں کپڑا تو پہننا ہے، کوئی اور دکان تلاش کر لو. تو اگر دین کو بھی ضرورت سمجھا جائے 100 مرتبہ بھی دھوکہ کھاؤ پھر بھی تلاش میں رہو، کوئی تو صاحب حق ملے گا ہی نا. اور پھر تم نے دھوکہ بھی تو اللہ کے نام پہ کھایا ہے نا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غلام لمبی نمازیں پڑھتا تھا اس کو آزاد کر دیتے تھے کہ یہ لمبی نمازیں پڑھ رہا ہے. غلاموں کو پتہ چل گیا، جو ان کی ملک میں غلام آتے وہ لمبی لمبی نمازیں ان کے سامنے پڑھتے اور آپ ان کو آزاد کر دیتے. کسی نے کہا کہ تم نہیں جانتے کہ یہ دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں، یہ تمہیں دھوکہ دیتے ہیں. حضرت عمر فاروق نے فرمایا اللہ کے نام پہ دیتے ہیں نا، میں 100 بار یہ دھوکہ کھانے کے لیے تیار ہوں. تو اگر وہ لوگ جو چائے کی پیالی پہ دین بیچتے ہیں، وہ لوگ بھی منبر و محراب پہ براجماں ہیں، وہ بھی لوگ تو موجود ہیں
جو تاج شاہی کو ٹھوکر بھی نہیں مارتے. بستے ہیں کچھ ایسے پراگندہ طبع لوگ بھی، افسوس کہ تمہیں میر سے صحبت نہیں رہی. وہ لوگ جن سے مل کے زندگی سے عشق ہو جائے آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں، مگر ایسے بھی ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا خیار امتی العلماء وشرار امتی العلماء، میری امت کے بدترین لوگ بھی علماء ہیں اور میری امت کے بہترین لوگ بھی علماء ہیں. تو اگر بہترین لوگ امت کے تلاش کرنے ہوں تو وہ بھی اسی طبقے سے ملیں گے، وہ کسی اور جگہ سے نہیں ملیں گے. اور اگر بدترین لوگ وہ بھی اس طبقے میں موجود ہیں، ہم بدترین کو دیکھتے ہیں پھر اس طبقے سے بدزن ہو جائے، اور نتیجہ کیا کہ ہم آہستہ آہستہ اس جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں کہ علماء کی صحبت سے نفرت شروع ہو گئی، جس کے نتیجے کے اندر یہ 3 مصیبتیں ہمارے اوپر نازل ہوئی. پہلی مصیبت یرفع البرکۃ من کسبہم، رزق سے برکت اٹھا لی گئی. اور دوسری بات کہ ظالم حکمران مسلط کر دیے گئے. اور تیسرا دنیا سے بغیر ایمان کے چلے جانے کا اندیشہ پیدا ہوا. اور آج ہے نہیں، لوگ بیرون ملک جانے کے لیے مرزائی لکھ رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں ایسے؟ ایمان کا سودا کرنا تو بڑا آسان ہو گیا اس دور کے اندر. چائے کی پیالی پہ لوگ دین بیچ رہے ہیں، کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے. اللہ اکبر. حضور نے توبہ توبہ، حضور نے نشاندہی کی تھی کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا. یصبح مومنا ویمسی کافرا، صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا. اور پھر فرمایا شام کو مومن ہوگا صبح کو کافر ہوگا. لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی. وقت آئے گا کہ قرآن صرف رسم کے طور پہ پڑھا جائے گا، اسلام صرف نام کا رہ جائے گا. مسجدیں زیب و زینت کے لحاظ سے تو آباد ہوں گی لیکن ہدایت کے نور سے خالی ہوں گی. جس دور کی نشاندہی کی گئی تھی کیا وہ اب دور موجود نہیں ہے؟ امام غزالی فرماتے ہیں جس دور کی نشاندہی اللہ کے رسول نے کی ہے، آج سے صدیوں قبل امام غزالی ہوئے ہیں، فرماتے ہیں وہ میرا دور ہے. امام غزالی فرماتے ہیں جس دور فتنہ کی نشاندہی